الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک وبناتک یا سیدی یا سیدی یا سیدی محمد الرسول اللہ ان التیاری حسبا یومن الارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہ النبی المحترم من خطوہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من وجہہ شمس الدہا من کفہ بحر الہمم اقبادنا مجروحۃ من سیف حجر المصطفیٰ طوبى لأہل بلدۃ فیہ النبی المحتشم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم سیدی مقدس معطر منور سونی بارگاہ وچ صلاۃ و سلام عرض کرن تو بعد بابرکت نورانی محفل عیسیٰ علیہ السلام دی محفل ہے خلا کی عالم مئی مرحومہ مغفورہ دی بخشش و مغفرت فرماویں ورثاکو پسماندگان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرماویں۔ میں تو پہلے آپ حضرات نے خطاب سماعت فرمائے ساری جماعت دی مایا ناز عالم دین فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری غلام شبیر آوان صاحب زیدہ مجدکم مسلک اہل سنت صحابہ و اہل بیت دی محبت دے متعلق ارشاد فرمے دے پیان اور میرے نال ہی حضرت علامہ ابن علامہ قبلہ قاری محمد شہباز اصغر صاحب زیدہ مجدکم بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک علماء حق اہل سنت دسایا ہما پایا سارے سران دے تادیر سلامت با کرامت رکھے اساں ساریاں کو قرآن مجید فرقان حمید دا افہام و تفہیم نصیب فرماوے صحیح المسلک اہل سنت تے تا مرگ زیست کار بند راون دی توفیق عطا فرماوے۔ اپنے وقت کو ملوز خاطر رکھیں دے آیا چند گالی جناب دے گوش گزار کرنی ہیں اللہ پاک میری زبان تے کلمہ حق جاری فرماویں اساں ساریاں کو سن کے سمجھ کے عمل کرن دی توفیق لطیف عطا فرماویں۔ حضرات محترم بالکل آسان اور عام فہم آیت پاک تلاوت کی تھی ترجمہ سماعت فرماؤ۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمائے قد افلح من زکاہا او کامیاب تھی گن جنہ اپنے آپ کو پاک کیتے وقد خواب من دساہا انہاں کو نقصان پہنچے او گھاٹے جن او خسارے جن جڑے لوگ اپنے آپ کو برائیاں کو نہیں بچا سکے۔ تزکیہ نفس یقیناً انسان دی راہبری اور ان دی زندگی دے ایام و شب گزارن واسطے نہایت اہم کارگزار ثابت تھیندی ہے۔ نیک راستی اور پاک بازی اور عادات و اطوار و
تینت دا اچھا ہومن انسان واسطے قدر بھلائی جے اپنا تزکیہ نفس کیتے اور جی میں انسان اپنی خوبصورتی اور اپنے حسن صورت کو دیکھن واسطے اپنے جسم کو شیشے دے کو کھڑا کریں دے اور بناؤ سگھار کریں دے بناوٹ کریں دے اور اپنے حسن لازوال کو اپنی آنکھاں نال دیکھیں دے دوجے لفظیں اپنے ظاہر تو واقف ہوں دے ایویں ہی مفسرین فرمیندن کہ اپنے باطن کو بھی شیشہ لا کے دیکھے اپنا اندر دیکھے اپنے اندر کو پاک کرے اور اے باطنی بیماری باطنی خرابی اے صرف جی میں ظاہری حسن دی علامات ہوندن شیشے چ نظر آوندن ایویں ہی اندر جھانکن نال اندر دیاں جڑیاں بیماریاں تے نقص اور عیب ہوندن وہ بھی نظر آوندن توجہ ہے ایک بزرگ دا قول میں پڑھدا پیامی آپ فرمیندن اگر بندہ اپنی نیکیاں کو بھول ویندا ہوئے تے او کو گناہ یاد راندے ہومن تا اوہی ولی ہے اپنی نیکیاں بھول ونجے ادھن نیکی کر دریا میں ڈال اور اپنے گناہ یاد راندے ہومن کیونکہ جڑے ویلے بندے کو گناہ یاد ہو سن بل رب کنو بخشش تے معافی تا طلبکار تھی سی جڑے ویلے انسان رب کی نے معافی منگ دے تا او رب محمد یقیناً بندے کو معاف تا کر ہی دیں دے ایک موٹی مثال ہے مئی مرحومہ دی کل خانی ہے اماں کتنا پیار کریں دیئے اماں اردو ایچ آکھیا گے امی آکھیا گے اور عربی ایچ آکھیا گے تھوڑی توجہ ہے عربی ایچ آکھیا گے اماں امی اور انگلش ایچ مدر آدھن مادر بھی فارسی ایچ آکھیا گے اور جتنے بھی ماں واسطے لفظ بولے گننا کریں تو غور کرو عربی فارسی اردو سرائکی جتنے بھی ماں واسطے لفظ ہیں جڑے حروف نال جوڑ کے ایمان دا لفظ بڑھایا گیا نا سارے لفظ بے نقطہ ہیں الف تے کوئی نقطہ کہنی میم تے کوئی نقطہ کہنی تاری چوپ تو صدقے اگر تو تھوڑا تھوڑا بھولے سو بیٹھے نا میرا تا گلہ چلو اویں تھکیا ودے لیکن میں کوشش کرے نا جو تو کو کچھ گالیں عرض کرنا چاہو اللہ نے ماں دا جڑا لفظ ہے نا جڑے حروف نال جوڑ کے ماں دا لفظ بنائے اللہ سے ہوں دوتے نقطہ نہیں لایا بندہ اپنی زندگی اپنے والدین کی قدر نہ کرے اپنے والدین دا احترام نہ کرے اپنے والدین کو دور ٹکے دی اہمیت نہ دے اپنے والدین نال زیادتیاں کرندہ ہوئے اپنے والدین نال تانو تشنی کرندہ ہوئے حتیٰ کہ بزرگان دین فرمایا بلکہ تفسیر کبیر شریف کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ افیوں ولا تنہرہما دے تحت آپ نے اف دا معنی بیان کرنے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اگر اماں یا بابا اپنے پتر یا اپنی دھی دے متعلق کوئی فیصلہ کر دے من حالانکہ وہ فیصلہ پتر یا دھی دے حق کے چنگا نہ ہوئے لیکن چونکہ اماں کیتے یا بابے کیتے اگر اے پتر یا دھی بن کے اماں یا بابے کو منہ چڑھتے آکھن اماں بابا تو سے جڑا فیصلہ کیتے وے چنگا نہیں وے کیتا فرمایا یہ گالی اف دے زمرے جان دیئے بھامیں جو فیصلہ
اما دا بابے دا غلط ہے انہاں اولاد دے اگوں ہی نہیں نے سوچی اپنے من کو ٹھیک کریں دے ہویا اپنی گال سوچیں دے ہویا انہاں اس فیصلہ کر لیتے فرمایا پوتر بن کے اپنے بابے کو منہ چڑھتے آکھے بابا تے اے میرے حق وچ فیصلہ درست نہیں کیتا تے کو ای نہ ٹھان دیا ای میں نہ کرے فرمایا تے اے جڑی گال کیتی ہے نا اے اوف دے زمرے چاندی ہے میں اکثر اے بات پڑھ کے اور اکثر اے بات بیان کر کے بڑے سوچو غور و فکر دے وچ اپنے آپ کو مبتلا پہ نا میں تا یار اور رب جڑا اپنے والدین کو اگر اپنی اولاد دے متعلق غلط فیصلے ہوتے بن کے اپنی والدین کو بولن دا حق ہی نہ دیندا ہوے او بال جڑے اپنے والدین کو چاٹا مار کے بوئے تو باہر کٹ کڑے انہاں دا حشر کیا ہو سی توجہ ہے والدین عظیم نعمت ہیں اللہ نے اے جڑی بڑھڑی اماں ہوندی ہے یا جڑا بڑھڑا بابا ہوندے اے جیتے گھر وچ جنہ دے کہہ نہیں ہونا کن پوچھو جنہ دے ٹر ویندن ہونا کن پوچھو جنہ کو رب انہ دولتہ کو محروم رکھے ہونا کن پوچھو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان جامع صغیر دے اندر اور الحاوی للفتاوی ایک الحاوی للفتاوی بھی آکھے نے ان دے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نقل فرمائے نبی سے فرمائے میں نماز عشاء پڑھا قد قرأت فاتحة الکتاب دے الفاظ اور عشاء دی نماز دے وچ میں سورۃ فاتحہ دی تلاوت بھی کر کی دی ہوئے تو نادی یا محمد یا رسول اللہ میں نماز عشاء دی کھڑا پڑھتا ہوں میری اماں میں کو ساتھ مارے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے فرمائے میں رب دی نماز چھوڑ سا پہلے اپنی ماں دی بارگاہ میں حاضر تھی اپنی ماں دی خدمت حاضر تھی سا اے میں ایک گل کیوں عرض کھڑا کریں نا اے ماں بندے نال اتنا پیار کریں دیئے ایمان دا حق بندہ ادا ایک کل خانی نال کیا 7 کل خانیاں کرے 7 جمعراتی کرے 7 40 میں کرے 700 سال تک ماں دے اسال سباب واسطے ختم نہیں ویندا رہے بنے ماں دا حق کڑے ہی ادا نہیں کر سکتا اگر ایک ماں بندے دے نال اتنا پیار کریں دیئے اور او ماں دا حق بندہ کڑے ہی ادا نہیں کر سکتا میں تہاڈے کن سوال کرے نا اور رب جیڑا 70 ماں کو وج کے بندے نال پیار کریں دے او دا حق بندہ کیویں ادا کرے سی اور رب یقیناً بے نیاز ہے یقیناً بے نیاز ہے بیٹے کو اگر بخار آ ونجے نا ماں دی نیند روڈ پوٹ ویندی ہے توجہ ہے ہونی حال ہے چھوٹا بچہ ہے ماں دی نیند خراب ہے ماں جاگ کے ساری رات گزار رہی دیئے کہیں سوچے وے جنہاں اساں سارے دل زنگیج ونجن تا سارے رب کو کتنی تکلیف تھیندا ہو سی اے تا دنیاوی تکلیف ہے نا دنیاوی بخار ہے بخار آمان ہوتے ماں کو سکون کہنی ہے اگر دل زنگیج ونجن دل لائنچ مرض موجود ہو میں پہلے بات کی تھی کہ تزکیہ نفس ضروری ہے اپنے اندر کو صاف کرو اپنے اندر ایک شیشہ لا کے دیکھو کہ اساں کیا کیتا اساں تا گال چھوڑ لی تھی اساں تا آخ لی تھا کہ بس اساں تا اتنا آگ کے بری و ذمہ تھی گئے بس نبی سائیں دی امت چاہ گیا بخشید تویسوں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں فرمایا تو صرف اتنا کو جاتے کہ بس نبی دی امت آگے بخشید کرے نبی نال وفا تا کرنا نبی نال وفا تا کرنا ایسا لوگ بالکل خاموش ہیں سارے گل خانیاں ہی تھیں دے راسن جمعراتی تھیں دے راسن سارے میلادی تھیں دے راسن سارے محفلیں تھیں دے راسن ایسا کاروباری کریں دے راسن میں تو ہر ایک ان سوال کرنا کراچی اگر ایک کتا کھڑ کے ابو بکر صدیق سے نشان گستاخی کرے ایسا ایت کل خانیاں کروں کوئی فائدہ ہے اپنے باطن دی اصلاح صرف تزکیہ نفس
اے نہیں کہ تسا بہ کے صرف مسجد وچ مصلی بچھا کے تسبیح چا کے رب رب کر کے رب دا ذکر شروع کر دیو. رب دے پاک بندیاں دی، رب دے پاک عزت والے نفوس دی عزت دی محافظت کرنا بھی تزکیہ نفس ہے. اگر کوئی اج دا پلید شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان دی خلاف بکواس کرے سی، یقیناً او بھی گستاخ تے ملعون ہے. اگر کوئی مولا علی سے دی شان دی خلاف بات کرے سی، یقیناً او بھی گستاخ اور ملعون شخص ہے. سنیت صفاہد و جماعتی تو ابو بکر صدیق دے نال ہی پیارے، مولا علی مشکل کشا دے نال ہی پیارے. میں تو پہلے جی میں حضرت علامہ صاحب بیان فرمے دے بیان کہ تو آپ کو کیا پتا، تسا کیا جان دے وے. اسا تو صرف کل خانیاں کر رہی تھی نا، اور این رستے تے بڑی گال ہے ساکوں مولوی نے گالیں چنگیاں لگ دیاں کیا نہیں. توجہ ہے تو نہیں، مولوی ساکو بھاندے کیا نہیں، ساکو مولوی نے گالیں چنگیاں لگ دیاں کیا نہیں. انہاں دی برادری پرسو چوتھے کل خانی جمعہ لڑی بار اتھو میں ایک بات عرض کی تھی، اگر تو اجازت ہوئے سناواں چاہ، اگر تو اجازت ہوئے. اسا کدیں مسجد دے امام کو بن کے اے نہیں سی آکھا چاہ ساکو تری جا کلمہ تا یاد کروا چاہ، ساکو دعائے کنوت نہیں آندی ساکو یاد کروا چاہ. اسا جنازہ جرے ویلے شروع تھی اندنا ایک بندہ آویں دے مولوی صاحب انہاں کو رساواں جنازے دی دعا، جڑا ساری زندگی جنازے دی دعا یاد نہیں کر سکا. آج ماں دے جنازے دی یاد تھی سی حکم، ماں دے احسان دا دیکھو، ماں دی قدردانی دا دیکھو کہ ساری زندگی ماں پوری کر کے بچے کو پالے. آج ماں دے جنازے واسطے ماں دے پتر کو ماں دی دعا یاد کہنی. غیر وطن ایک صاحب موجودن بابا فوت تھیا پاکستان ہے، ان کو اطلاع دی تو نہیں آکھنے لگا کہ میں آسان دے وال جنازہ پڑھ سوں. جلدی جلدی ٹکٹ دے انتظام کی تو واپس پلٹیا. جر ویلے آیا حق تا اے بنتا ہے سوئٹزرلینڈ جو واپس ہے جنازہ آپ پڑھا ویا، جنازہ آپ پڑھا ویا. کون پڑھا ویا جنازہ؟ مولوی پڑھے سی. مولوی صاحب اے کھڑے مسلے تھے، ہونی کو پہلی صافے کھڑا گیا. مولوی اجازت گھن کے جلے اگاں تھے نا، مولوی اگاں تھے تا اندے کو اجازت کی دیس. ان جلدی جلدی اپنی جیب جو رومال ٹیشو پیپر کٹیس سجدے والے جاتے وچ ایس نال والے بندے ایرک مارتے پوچھو کا کہے کیا پیا کرے نے آدھے سجدہ نہ کرے سوں. توجہ ہے. جڑے بندے کو اتنا ہی پتہ کہ میں پیو دا جنازہ پڑھتا پہلے تو آپ آ کے پڑھا ہویا. آپ ویسے اندے پیو دے کتنی محنت کی تھی، وہ کوئی انجینئر بنے غیر ملکوں کو کرنسی کماون واسطے بھیج دیتے، لیکن ان کو اتنا نہیں سکھایا جو محمد دے نال تعلق کی کوئی بات ہوندی ہے، نبی دے نال کوئی وفائی ہوندی ہے. ساری زندگی تو غیر ملک وچ بن کے غیراں دا روپیہ غیراں دی کرنسی کما کے اپنے بینک بیلنس تباہ گندے، لیکن اپنے دل وچ نبی سے دی محبت رکھ کے ایمان دی غیرت اور ایمان دی غیرت دی حق رکھتی رکھ کے ماں دے جنازے واسطے بابے دے جنازے واسطے دعا اپنے ایمان دے کول بن کے سانو تعلیم مستع کر کے یاد نہیں کر سکتا کچھ ہے. اگر وقت وفات تے کو کلمہ ہی نصیب نہ تھی، اگر اس سوئٹزرلینڈ جو آیا ہویا ایک نوجوان جڑے اپنے پیو دے جنازے تھے وہ کو اتنا پتہ کہنی کہ جنازے دے وچ سجدہ بھی کروں گا یا کہنا میں تو ہارے کے نے پوچھ سکتا اے نبی دے نال وفائی ہے بے وفائی ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضور نے سارے نال بڑا پیار کیتے. بن منگے نبی سنگھ صاحب کو کیا کچھ نہیں دیتا. اصلا تو کہیں عزت دے قابل ہی نہ آسے. اپنی اصل تا دیکھ، اپنی بنیاد تا دیکھ تو ہمیں کیا تے کو کیڑی شاید غرور تے گھمنڈے. قرآن صرف قسمہ واسطے. کاش ایک گال ہی تیرے ذہن چ باندیاں، کاش اساں تقریراں صرف جساں چاون کی تے نہ سن دے، کاش اساں تقریراں تفرقہ بازی پھیلاون کی تے نہ سن دے.
کاش اساں اپنے ملک وطن نال وفا کیتی ہوندی، کاش اساں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال وفا کیتی ہوندی، کاش اساں صحابہ کرام اور اہل بیت عزام دے نال محبت کیتی ہوندی اور صحابہ اور اہل بیت دے نقش قدم تے چلن دی کوشش کیتی ہوندی۔ یقیناً جڑا اساں قرآن دے نال لے لو، حضور دی آیت دے نال تعلق قائم کرو، حضور دی امت وچ علماء دے نال تعلق جوڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال تعلق جوڑو، حضور دی زندگی جڑا کوئی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم تے چلن دی کوشش کرو۔ یقیناً جڑے ویلے این دنیا چ اساں رخ ساتھی سو سارے نال رب بھی راضی ہو سی، سارے نال پیارا مصطفیٰ ہی راضی ہو سی۔ اپنا تزکیہ کون کرے؟ اپنی حالت دیکھ، جڑے ویلے تو جمع میں تیرا جسم پلیت ہے، ناپاک ہے، تے کو دھوایا گیا، تیرے کانے چ آزان دیتی بھول گئے ہیں، تو تہیم بالکل گوشت دا لوتھڑا میں منہ تو مکھی دا تو اڑا نہ سکتا میں، آج آتے کہ میں سما ہے کوئی کہنا؟ تیری اوقات ہے کہ اپنی ماں دا پستان پکڑ کے خود اپنے منہ از خود چوس نہ سکتا میں، ماں خود اپنے ہاتھ نال پستان پکڑ کے تیرے منہ لے دی، تو آدھے کہ میں گو جہاں خود تا تو ٹرنا سیکھ نہ سکتا میں، خود تا تے بولنا نہ سکھیا، اماں تے کو بولنا سکھایا، پاپے تے کو بولنا سکھایا، ڈاڈے تے ڈاڈی تے کو بولنا سکھایا، بڑے بھائی بھراوے تے کو بولنا سکھایا، آج تیرے تعلقات گناہ نال ختم ہیں۔ اور یہ بڑی بد نصیبی دی بات ہے، آدھرنا جنہ دا کھاؤ ہونا دے گاؤ، لیکن کہیں غیران دا کھا کے غیران دا گواہ ہے نا، جڑے والد جڑی والدہ بچپن کی نے پالے تو رسدہ انگل پکڑ دے، موڑے کن پکڑ دے، اٹھنا سکھائے نے، توڑنا سکھائے نے، کہیں سکھائے؟ اور اب یہ بات ہوتے قادر ہے جنہاں تو جمع میں، بلکہ کئی ایسے جمدن ماں ٹور ویندی ہے، کئی ایسے جمدن اجن دنیا چاندن بابے دا سایہ نہیں ہوندہ، یتیم تھی کہ زندگی گزارنی ہوندی ہے، اما بابا بچپن ٹر ونجن افسوس ہے، انتہائی افسوس ہے، در دے دھکے کھامنے پوندن۔ آج جڑے ویلے تو جوان تھے، اما دعاواں واسطے گھر بیٹھی ہے تو دھکے دے کے گڑے نے، اپنی زندگی اپنے اندر تا آئینہ لانا تے کیا کیتا، تے محمد مصطفیٰ نال کتنی وفا کی تھی، تے نبی سے اندے چوٹ کے حکم منے، اور نبی جڑا حضرت سیدہ آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین دے بطن مقدس جو جڑے بلے زمین تے تشریف کے نکیا ہے، سر سجدے چراک کے سیدہ آمینہ سین فرمین دن، نبی سیدہ ہوں ملے آدھیان رب حبلی امتی، اللہ میری امت دی بخشش فرما میں۔ تے نبی نال کیا وفا کی تھی، آج بچپن گزر گئے کھیل کودے نمود و نمائش، اور پتہ تک نہیں کہ میری زندگی کی میں گزری ہے، لڑک پن آگئے، جوانی آگئی ہے، بل جڑے ویلے جوانی دے ڈی ہوندن، جوانی دے راتہ ہونین، اگر رنگ رلیاں نہ منو تو بل زندگی کہیں، یہ تک چاس چاون دے دیہاڑیں، یہ تا زندگی گزارن دے دیہاڑیں، اگر ہوڑی نہ کروں، فقیر فرمیندن، فقیر ابو اللہ سمرقندی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تیرے جسم گناہ دی طاقت موجود ہوگی، طاقت گناہ دے باوجود تو گناہ نہ کر، اور رب دی بارگاہ وچ آکے سجدہ کر، محمد مصطفیٰ تیرے تے راضی تھی، خدا ہی راضی تھی سی۔ بزرگ فرمیندن سبحان اللہ، اگر رات بندے دی چٹی ڈاڑی تھی ونجے نا، قبر تو کو سامنے نظر دیئے، جوانی ایک تا گناہ تھی دیان، جرے ویلے سر دے والی چٹے تھی ونجن، ڈاڑی بھی چٹی تھی ونجن، مچھے چی چٹے کو والا ونجن، بل بندے کو اگلا پانتا نظر آئی ویندے کہ میرے نال آخر پڑھ سی کیا، موت دا کنارہ تا قریبے، بزرگ فرمیندن اگر چٹی ڈاڑی اللہ، بزرگ رات کو اٹھی پوے وضو کرے، اور اپنے سابقہ زندگی دے گناہ یاد کر کے، اپنے اکھیں چو ہنجو بہاوے، رب دے والان دے بیچ جڑے گناہ لکے پہ ہوندن رب معاف کر دے۔
اے بزرگ دی بات ہے. اور سن طاقت گناہ دی موجود ہے. جسم گناہ کر سکدے لیکن طاقت دے باوجود گناہ نہیں کریندا. رات کو اٹھی پوندے نوجوان. اج دا نوجوان دی کیا بات ہے, ساری رات سوشل میڈیا نال جڑے ہوئے گزر ویندی ہے. ساری رات سوشل میڈیا نال جڑے ہوئے گزر ویندی ہے. لیکن کہیں اے نہ سوچا جڑے محمد دا میں امتی ہاں, محمد دے اوتے جڑی کتاب نازل تھی اٹھی کے کچھ پڑھا تا چاہ. بزرگ فرمیندے نوجوان ہے, گناہ دی طاقت ہے, کالے والن زور بازو جسم وچ موجود ہے, گناہ نہیں کریندا. نہیں کریندا گناہ. رات کو نیند اکھڑ دی اس بال نہیں آندی, اٹھی تے ویندے وضو چا کریندے, آندے قرآن چا چیندے پڑھ دے اور اپنی آمن والے وقت واسطے دعا کریندے, اکھیں چوں نیر بہندے. فرمایا جڑے ویلے او اتنا کچھ کر باندے نوجوان بندہ اپنی آنکھاں چوں آنسو بہندے. بزرگ فرمیندے جڑا نال والی بستی وچ قبرستان ہے, رب پورے قبرستان تو عذاب اٹھا گیندے. کیا وہ رب دی رحمت گھٹے؟ لیکن تو آتا صحیح نہ منگو رب کنو, رب دیں دے. اور وہ اتنا دیں دے کہ تیری سوچ کنو ہی بہر ہے. آج ساری جڑی اپنی حالت و کیفیت ہے, سارے موبائل دا کوڈ دا ساری ماں کو آندھا کہنی. اور یہ ماں ہے جڑی جی ماں واسطے جی ابے واسطے رب نے اپنا رب والا جڑا لفظ ہے نا, حقیقی طور تے پالن والا اللہ ہے, مجازی طور تے پالن والے یہ ماں پیو ہیں. یہ ماں پیو ہیں. اپنے آپ کو کہیں لائن تے گھندا سدھار تا صحیح نہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے, صبح دی نماز پڑھ بل آ تیرے گھر وچ بڈھڑی اماں بیٹھی ہے, آ کے صرف کھیل کے وہ دیکھتا چاہ, صرف کھیلتے وہ دیکھتا چاہ. صرف تو کھیلتے دیکھ سے میں محمد مصطفیٰ تیرے واسطے حج دا انتظام ہے نا, مقبول عمرے دا انتظام ہے نا. اور اے رب نے دیتین, اے نعمت رب دیتین کت واسطے تاکہ انسان اپنے آپ کو سدھارے, اپنے گناہ بخشواوے. ہر کوئی قبر اپنے عمال چاہوے سی. توجہ ہے, کہیں دی اگوں ہی نہ آسی. ہر کوئی قبر اپنے عمال چاہوے سی. لیکن ذرا سوچتا صحیح تو جڑے قدم چیندہ بندے کیڑے پاسے پہ ویندے. مشکات شریف دی حدیث سے نبی صحیح میں لکڑ چاہتے خات کھچے لائنے اور ارشاد فرمائے صحابہ جی یا رسول اللہ. فرمائے لائن ڈٹھی وے, عرض میں حضور جی ڈٹھے سے بالکل سیدھی لائن ہے. حضور فرمائے این نکر کنو, این نکر تک کوئی مشکل تک ہے نہیں, اگر اتھو بندہ چلے تے اڈے ونجنا ہوئے. عرض میں حضور بالکل کوئی مشکل کہنے. نبی سے فرمائے جنت درستہ ہی میں ہے, جنت درستہ ہی میں کوئی مشکل کہنے سو جنت چلے ویسو. بل نبی سے ہوں دو تے مختلف خط لائے, مختلف لکیرہ لائیاں, گھاٹیاں بن گیاں, جھاڑیاں بن گیاں, چوک بن گئے, مختلف رستے بن گئے, کئی رستے کھول گئے. نبی سے فرمایا صحابہ ڈٹھے ہوئے, عرض کی دیجیے یا رسول اللہ. حضور فرمایا اے جہنم دا رستہ ہے. اگر زندگی دے اندر اپنے آپ کو یہ پیچیدگیاں چھپیندے رہے ویسو, فرمایا بل تسا سیدھے رستے دے نہ آ سکسو. اپنے آپ کو وہ رستے تے چلاؤ جڑا قرآن والا رستہ ہے تے میں محمد مصطفیٰ والا رستہ. توجہ ہے, اپنا محاسبہ کرو کہ تساں کیا کیتے. جڑن دی رب جوانی لیتی ہے, جڑن دے تساں ایام بلوغت چاہے وے, جڑن دے بالغ تھے وے, جڑن دے کریم رب تعالی تے اتنا بڑا انعام فرمائے کہ تساں بڑے تھی گئے وے. ایام شباب تو سوچتا صحیح میں کیا کیا نہ کیتا اور میں کیا کیا کیتا. اگر تیری زندگی گناہ میں گزری ہے تو معافی مانگ ہونی وقت ہے. اگر تیری زندگی نیکیاں گزری ہے, ہندوں تے قائم رہ, استمرار رکھ, ہندوں تے مستقل رہ, مستقل مزاجی اپنا, یقیناً رب کائنات تیرے درجات کو بلند کرانا ہے. لیکن یہ رستے تے آتا صحیح, اپنا اندر تا صاف کرنا. اور جڑے ویلے انسان اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں دے, گناہ دے نیڑے نہیں ویندا, بل رب ان دے اندر کو شیشہ بنا لیندے. رب ان دے اندر کو شیشہ بنا لیندے. اور اتنے کہ میں ایک بات تو سناواں, سلسلہ چشتیہ دے عظیم ترین بزرگن جنہ دا نام ہے حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ.
توجہ ہے؟ اچھی سبحان اللہ کو بل سنیں. آپ دیکھ مرید خاص ہیں جنہ دنا حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک پیری مریدی جیڑی ہے نا یہ صرف تعویذہ دنا نہیں ہوتا. میں این گالوں ہی پیر دی بیعت تھی نا تاکہ یہ تویز بڑے تکڑے ہوندن نا. پیر اوکو بناؤ جڑا اپنی مسنت تے بہ کے تو کو مدینے گیا نہ ونجے. پیر اوکو بناؤ جڑا ہووے تے زمین تو کو جنت دیا سیراں کرواوے. اوکو پیر کدی نہ بنائے جڑے چوڑے بدھاوے. پیر اوکو کدی نہ بنائے جڑا زلفاں ودھاوے. پیر اوکو کدی نہ بنائے جڑا سنت دا تارک ہوے. پیر اوکو کدی نہ بنائے جڑا اپنے کن تے اپنے نک سوائی ودھاوے. پیر اوکو کدی نہ بنائے جڑا اپنے بیڑیاں چ ونڈاں تے کڑے پاون والا ہوے. پیر اوکو کدی نہ بنائے جڑا اپنے دیرے تے بیٹھ کے لوکاں دے کٹے ہوکے تے چرس پیندا ہوے. پیر اوکو کدی نہ بنائے جڑا تہاڈے سامنے بیٹھ کے نماز ہی کدی نہ پڑھدا ہوے. پیر اوکو بنائے نبی سے فرمان علماء کرام موجود ہیں. حضور فرماندے ہیں رب اور رب دے رسول دا محبوب ترین بندہ دنیا دے اندر اگر دیکھنا چاہو انسان ہو ذکر اللہ جل وعلا تساں اوکو زمین دے تے بنے تو یا رب یاد آسی یا رب دا مصطفی یاد آوے. کچے بندے نہ بنے کرو. ہن تا سوشل میڈیا دا دور ہے. کالے جادو کرن والے کو اساں اپنا پیر بنا کھڑدے ہیں. حشر تیرا ہونا دے نال تھی سی کہیں سوچے وے. حق پرستو حق پرستی دی راہ تے آؤ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پیر صرف بنا کے ول بھول نہ گے کرو. پیر دی تابعداری ضروری ہے. راہبر ہی گلو بنایا ویندے تاکہ سا کو سیدھا رستہ دکھاوے. راہبر او ہوندے جڑا راہبری دا حق رکھ دے. توجہ ہے تواڈی؟ میں کو پتہ ہے ختم دسمان آ گئی لیکن میں گال پوری سنے سالی راہ میں کرن. حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نہیں اپنے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کو بیٹھن. خواجہ صاحب فرمایا امیر خسرو جی مرشد. آپ نے فرمایا او نال بستی ہے اندے بو علی کلندر راندن. حضرت بو علی کلندر سارے ہم عصر سارے زمانے دے انہاں دی ہر جمعرات محفل ہوندی ہے تو اڑے گیا کر. ہر جمعرات کو محفل ہوندی ہے. درود شریف دی محفل ہوندی ہے گیا کر. حضرت خواجہ چونکہ امیر خسرو علیہ رحمہ پیر سی نال محبت کریں بل مرشد دا جڑا حکم ہوندے نا سبحان اللہ عمل ضروری ہے. حضرت خواجہ امیر خسرو جمعرات آئی آپ چلے گئے. بو علی کلندر جڑے ویلے ایویں بڑا سارا مجمع لگا پیا محفل تھیندی پئی. آپ خطاب فرمیندے بیٹھے ہیں. آپ نے ڈٹھا امیر خسرو واقعی میں لوگاں دے وچ بیٹھ گئے. آپ نے جڑے ویلے ڈٹھا نا او پیر باطن پڑھ گندے ہیں اندر پڑھ گندے ہیں. آپ نے ڈٹھا آپ نے فرمایا کھڑا تھی کیا نام ہے تیرا؟ آپ نے فرمایا امیر خسرو. اچھا اگا کیا توجہ ہے. آپ نے فرمایا اگا تھی جب میں نیڑے آئے نا حضرت شاہ ابو علی کلندر فرمایا امیر خسرو کہندا مرید ہے تیرے اندر سے کوئی شے ہے کہندا مرید. حضرت خواجہ امیر خسرو آدن میں عرض کی تھی سونا خواجہ نظام الدین اولیاء دا مرید ہاں. انہاں میں کو حکم نہیں تے تواڈی محفل ہوندی ہے ہر جمعرات میں کو آکے نے اٹھے گیا کر. حضرت خواجہ امیر خسرو جڑے ویلے بات کی تھی تو شاہ ابو علی کلندر علیہ رحمہ فرمایا امیر خسرو اساں نبی سائیں کول ویندے ہونے ساڈی حاضری تھیندے نبی سائیں دی خدمت وچ اور اساں میں حضور دی بارگاہ وچ نبی سائیں دی امت تے پھر سارے ولی بیٹھے ہوندے. میں تیرے مرشد نظام الدین کو کہیں حضور کو کہنے ڈٹھا تیرے مرشد کو کہنے. حضرت خواجہ امیر خسرو فرماندے اڈو مرشد دا حکم ہے اڈے گیا کر. ایتھاں آیا تائیں میرے پیر دے بارے وچ اے گل کیتی ہے میرے پیر دے بارے وچ اے بات کی تھی. حضرت خواجہ امیر خسرو فرماندے میں واپس تا چلیا گیا لیکن نہ نیندراں دی آئی نہ بھوک لگ دی آئی نہ ترے. کیوں؟ پیر دا گلہ جو تھی گیا. توجہ ہے. آج تا لوگ صحابہ دے گلیاں تے چوپن. آج تا لوگ اہل بیت دے گلیاں تے چوپن. آج تا اگر ختم نبوت تے ڈاکا تھی وے تے چوپن. آج اگر مولوی آخر میں آؤ اسا سفیر کڑھنے ہیں فرانس دا عوام آدھی ہے تو صرف مولویاں دے ذمہ ہے. این بات تے نہ بلا ہے تو کوئی اجازت ہے. پیر دا گلہ ہی نہ بھوک لگ دی ہے نہ سمنا نہ نیندراں دی ہے نہ پیاس لگ دی. ایک دیوار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ڈٹھا اندر پڑھ گئی دونے
کچھ لکائی ودے ساڑھ کی تو امیر خسرو اور تیا جر ویلے قریب آئے آپ نے فرمایا امیر خسرو کچھ لکائی ودے حضور جان دیتا ہی دل دا حال دا آپ خود جان دے آپ نے فرمایا بیان تک کر اپنی زبان نال مرشد تو سمے کو بھیجائی بو علی کلندر کو بانج میں گیا جمعرات محفل لگی پہ انہاں دیکھ کے اگا ساڑھ کی دے میں کن پوچھے نے کیندہ مرید ہے میں کہ نظام الدین اولیاء دا مرید ہاں انہاں میں کو آکے یا رسول اللہ کول بینے تیرا مرشد تو ہوندہ کیا نہیں خواجہ نظام الدین اولیاء سے کھیل پہ مسکرا پہ آپ نے فرمایا امیر خسرو انہاں گال وڈی کیتی ہے بہت وڈی گال کیتی نہیں لیکن تو انہاں کول ونی جمعرات بل ونی جمعرات تے گسرے سن نیڑے ونی لیکن پوچھ سن مرشد کو آکھیا بھی تو آکھیں مرشد کو بعد چاک سا اگر تسا رسول اللہ کول ویندے وے ایویں کرو میں کوئی اپنے نال گھن جلو میں کو اپنے نال اور جڑے ویلے تعلق نبی سے دی ذات نال ہوے بل بندہ زمین تے بیٹھا ہوے اپنی مسند تے بیٹھ کے رسول اللہ دی بارگاہ وچ پہنچا تے دے دے آدھے میں جمعرات کا انتظار کیتا حضرت خواجہ امیر خسرو فرمیندے ابو علی کلندر دی درگاہ تے پہنچا جڑے ویلے میں اوتا پہنچا انہاں میں کو ایک اگا صدا میں پہنچا کھیل کے آکھن لگے نظام نال گال کیتی آوی بات کیتی آوی آدھے میں پکا تھی کہ آکھوں انہاں کو بعد وچ دسے سا اگر تساں حضور دی بارگاہ وچ ویندے وے میں کوئی گھن جلو میں اپنے مرشد کو آپ کول گھن سا اپنے مرشد دی تلاش آپ حضرت خواجہ امیر خسرو نے جڑے ویلے بات کیتی نا ہن او اج کل دے پیر تے نہ ہن بھئی اتنی تسبیحاں پڑھنیاں پوسن اتنے چلے کٹھنے پوسن بند کو دریا دے اوتے ہک لات دے اوتے اتنے سال تک کھڑنا پوسی اپنے مال دی اتنی زکات دے اتنے صدقات کر اتنے فقیراں دی خدمت کیتی کر نا نا حضرت شاہ ابو علی کلندر فرمایا تو میرے نبی سے کون آپ نے فرمایا حضور میری تو خواہش ہے کہ میں نبی سے خدمت وچ ونجا خود مرشد دی تلاش کرا آپ فرمایا اگا تھیا جڑے ویلے نیڑے آئے حضرت ابو علی کلندر اپنا سجا ہاتھ آپ نے حضرت امیر خسرو کے سینے تے رکھا فرمایا اکھی بند کر امیر خسرو آتے جڑے ویلے میں اکھی بند کی دیا ظاہر اکھی بندن کیا دے سامنے رسول اللہ دی ذات موجود ہے سامنے نبی سے جلوہ گارن سامنے حضور بیٹھن حضور دی امت دے ولی بیٹھن میں بند کے درسال دے کھڑا نبی سنگھ کو ڈٹھے حضور پہلا سوال کی تھے امیر خسرو جی یا رسول اللہ فرمایا کیا کو گلے نہ ودے توجہ ہے امیر خسرو کیا کو ودا گلے نے یا رسول اللہ پہ ابھی انت و امی حضور اپنے مرشد نظام الدین کو ودا گلے نہ توجہ ہے اپنے آپ کو سیدھا تا کرو نا بل رسول دی مدد شامل حال ہے نبی سے دی زیارت شامل حال ہے فرمایا میں اپنے مرشد کو نبی سے فرمایا مرشد کو لبھانی حضور شاہ ابو علی کلندر دے کول گیا انہاں میں کو کول بھیجے اپنے مرشد کو ودا گلے نا نبی سے فرمایا جدا تو آیا کھڑے نا اے اولیاء دی ولایت دا پہلا درجہ ہے اتے وائن فرمایا اتے وائن نبی سے دے حکم تے دوسرے درجے تے کہ تیرے اٹھا گیا ہم نبی سے اٹھا ہی بیٹھے ہم حضور دی ذات مومن دی جانہ دے قریب نبی سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں توجہ ہے جلن بندہ اے تصور رکھی نا میرا مرشد ہی میں کو دیتے میرے نبی بھی میں کو دیتے میرا رب بھی میں کو دیتے بل بندہ گناہ نہ کرے سی حضرت امیر خسرو فرمیندن میں دوسرے درجے تے گیا بن کے نبی سے سامنے ولی بیٹھا میں بن کے دیکھن کھڑ گیا نبی سے فرمایا امیر خسرو کیا کو گلنے عرض کی حضور مرشد کو نبی سے فرمایا دوچا سینہ اتے بن آپ فرمایا نبی سے تریجے تے بھیجا چوتھے تے بھیجا پنجویں تے بھیجا چھویں تے بھیجا ستویں تے بھیجا حتیٰ کہ نبی سے میں کو 8ویں درجے تے بھیجا میں بن کے کمرے دے دروازے کھڑے ہوں سامنے نبی سے بیٹھا نبی سے میں کن پوچھا امیر خسرو کیا کو گلنے میں عرض کی حضور مرشد کو بتا گلنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 8ویں مقام تے آخر مرشد نہیں لگتے میں عرض کی یا رسول اللہ اجر تک میں کو مرشد نہیں لبے آپ تو میں گوتے بھی جاندے بیٹھے نبی سے فرمایا آتے کو تیرے مرشد دی زیارت کرواؤں حضرت خواجہ امیر خسرو فرمیندن کہ حضور دے روحاں پاسوں دو بزرگ بیٹھے ہم اولیاء کرام صفائن بیٹھے ہم ایڈو تے دو بزرگ بیٹھے ہم میں سجا کبا نہیں میں آکھیا دایاں بایاں نہیں میں آکھیا نبی سے دے سارے پاسے سجے ہیں ایڈو بزرگ بیٹھے ایڈو بزرگ نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخ مبارک فرمایا وہ اپنے چہرے کو رومال نال لکائی بیٹھے ہیں نبی سے فرمایا رومال ہٹاؤ انہاں کو زیارت کرواؤں توجہ ہے زیارت کرواؤں حضرت امیر خسرو فرمیندن جر ویلے انہاں کپڑا ہٹایا نا سبحان اللہ کو میں دساواں حضرت خواجہ امیر خسرو فرمیندن جو ہی انہاں بزرگاں کپڑا ہٹایا نا میں کیا ڈٹھا میرے پیراں تلو زمین نکل گئی اور میری جڑی محبت اپنے مرشد دی محبت جڑی میرے دل وچ فرق و اضطراب دے نال موجود ہے اور مزید بڑھتی میں ڈٹھا کیا دیتا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے دی ذات موجود ہے نبی سے کہیں پاسوں شہنشاہ بغداد موجود ہے
این پاسے رخ فرمونے نبی سے فرمایا تو صحیح اپنا چہرہ دکھاؤ جر ویلے میں ڈٹھا این پاسے کوئی دنیا دا بیا ولی نہ خود میرا مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء تشریف فرما آپ فرمیندن میں کمرے دی چوکھٹ تے کھڑا ہوں حال کمرے دے باہر کھڑا ہوں میں سوچے بس ایویں لپکاں تے اپنے مرشد دے قدمے ون جاواں اجان ایویں سوچے میں پیر اٹھاونا چاہتا ہوں خواہش کی آئی جو ونجا نبی سے نال میرا مرشد بیٹھے مرشد دے قدمے ون جاواں بو علی کلندر ہاتھ چاہ گیا ہاتھ چاہ ہاتھ رکھی بیٹھے ہیں نا ہاتھ چاہ گیا اور ارشاد فرمایا میر خسراؤ جنہاں تو پچھلی جمعرات میں کن آیا ہوئے تے کو دیکھ کے میں کو پتہ لگ گیا تو کوئی کامل بندے دا مرید ہے تو کوئی عام نہیں تو خاص بندے دا مرید ہے تیرا مرشد کامل ہے تو میں کہ میں تے کو روک نہ سکتا نہیں کیونکہ محفل عوامی ہوندی ہے اتنا جیڑا آوے کو سر رنگ دیندے ہیں اتنا جیڑا آوے جیڑا کچھ منگے اساں کو دیکھ چھڑے نے جڑے والے میں تے کو ڈٹھے می تے کو تک شادی ضرورت ہے کہنا بس تیرا مرشد اتنا کامل ہے میں تے کو سوال ای گل کیتا تاکہ تو مرشد کو بننے سامنے مرشد تے کو بل یہ گال کرے میں تے کو نبی سے دی کچہری گن ونجا تیرے مرشد کا جڑا مقام نبی سے دی بارگاہ مقدس وچ او ابو علی کلندر دا نہیں تو اپنے مرشد کو ریا کر تیرے مرشد کو بڑے شان عطا فرمائے پہلے اپنا نفس دا پاک کرو پہلے اپنے آپ کو دا سدھارو پہلے اپنے آپ کو دا سدھا کروں جلن تک اساں اپنے آپ کو سدھا نہ کرے سوں اساں آپ تا تاش دی بازی لیندے ہوں اساں آپ تا بہ کے چوکے چ لوڈو کھیڈ دے ہوں اساں آپ تا لوگاں دے نال غلط گالی کریں دے ہوں غلط ابحاث کریں دے ہوں لیکن اولاد کو اساں توقع رکھوں کہ ساری اولاد حافظ قرآن بن کے ولایت دے مقام طے کرے کدے ہی نہیں تھی سکتا پہلے گھر وچ خود نماز دی عادت بنا جے ویلے تو خود نماز پڑھ تے تیرے بچے ہی تیرے پیچھے دیکھ کے نماز پڑھ سکتے خود تنے کی کرنی کہنی اور نبی سے نہ فرمانے حضور فرمیندن اپنے بالاں تے سوٹی رکھی کرو تیری ایک گال نہ منن ایک گال کنڈ سجانے نے بال دی رب دی نافرمانی اتنے کتنے نمازاں چھوڑیں کل خانیاں واسطے سارے کول ڈھیر روپیہ آندے یہ کل خانی فرض کہنی واجب کہنی سنت کہنی مستحب ہے سمجھتے ہوئے اراکین اسلام نماز دا پہلا مرتبہ ہے قبر اچھ ایک ہے نا پوچھا ویسی اممہ بابے دی گل خانی کیتی آوے بروز محشر ایک اضافی عبادات معاملات اضافی معاملات پہلے نماز پڑھ اگر تے کو رب توفیق دے نماز پڑھ تیری اماں ٹر گئی تیرا بابا ٹر گئے بابے دی طرف ہی ایک قضا پڑھ اماں دی طرف ہی ایک قضا پڑھ پر انہوں دا ثواب ماں پیو کو بھیج ایک کل خانیاں کلو چنگا ہے ایت صرف لوگ منہ دکھاون آندن ایت صرف لوگ تیرے او سجن آندن جنہ کو تو لنگ میں نہیں اسا بہوں کل خانیاں دے وینے بہوں چاہیں دے وینے میں تو کوئی بات دس لے ماں یقیناً غریباں دا کوئی کیا نہیں ہوتا ایک کل خانی والا روپیہ پیسہ اگر کہیں غریب کہیں تنگ دست کہیں فقیر دے گھر دیتا ویدا اور یہ جڑی لوگ کے رب دی بارگاہ وچ دیتی ہوئی دولت ہوندی ہو یقیناً انہاں دکھاون والے کل خانیاں کو افضل ہوندی ہے حضور دے نال وفا کرو اور میرا ایہو پیغام ہے نماز پڑھی کرو 5 نمازیں کوئی زیادیاں کہنی 5 نہیں توجہ ہے بس کرو چاہ نماز پڑھی کرو اور اپنا راہبر اپنا امام اپنا مرشد اپنا ہادی ان کو بڑھایا کرو جڑا امامت دلائق ہوئے جڑا مرشد رشد و ہدایت والا تھی سکے اللہ پاک ساکو عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک مئی مرحومت دی بخشش و مغفرت فرماوے جتنے حضرات ٹو رہے اللہ پاک تمام کو قدم قدم سے نیکیاں عطا فرماوے وما علیہ الا اللہ